نشے کے عادی مرد و خواتین کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ اسلام آباد میں موجود دی نیو لائف ریہیب اینڈ سائیکیٹرک سینٹر میں جاننے کے لیے چلتے ہیں، جہاں دواؤں کے ساتھ دینی تعلیم کے ذریعے نشے کے عادی لوگوں کا بہترین علاج ہوتا ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام دانش حسین۔ اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد دی نیو لائف ریہیب اینڈ سائیکیٹرک سینٹر، جہاں پر نشے کے عادی لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے، نہ صرف سائنٹیفکلی بلکہ اسپرچولی بھی، اور اس کے علاوہ نفسیاتی مریضوں کا بھی علاج کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں بیرون ملک سے بھی مریض آتے ہیں اور ان کی آئیڈینٹی کو سیغہ راست میں رکھا جاتا ہے۔ نشے کے عادی لوگوں کا علاج کس طرح سے کیا جاتا ہے، کتنا دورانیہ ہے، اگر کسی کا کوئی مریض ہے تو کیسے ان سے رابطہ کیا جائے، آئیے ان سے ملاقات کریں۔ دی نیو لائف ریہیب اینڈ سائیکیٹرک سینٹر کے CEO کفایت حسین صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ ان سے یقینی طور پر آج سے راسل گفتگو ہونے والی ہے۔ کفایت صاحب، سب سے پہلے تو ایک متھ بن چکا ہے کہ جی علاج نشے کا بڑا مشکل ہے۔ طریقہ کار کیا ہے آپ کا نشے کے عادی جو لوگ ہیں ان کو نارمل زندگی دینے کے لیے؟ اگر دیکھا جائے تو علاج کا جو طریقہ کار ہے بہت ہی زبردست ہے، جس میں بغیر کسی تکلیف کے ان کو ہم نشہ چھڑواتے ہیں اور ان کو دوائیوں کے ساتھ ساتھ ان کی کونسلنگ اور ان کی اسپرچول تھیراپی، ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے لیے ایکسرسائز وغیرہ، جس میں 5 وقت کی نماز وغیرہ، اس کے علاوہ جو ان کو اسپرچول تھیراپی، درس قرآن وغیرہ یہ پراپر کروایا جاتا ہے۔ تو اس میں جو علاج کا طریقہ کار ہے، سب سے پہلے تو پیشنٹ کا ہم یورین فار نارکوٹک اسکریننگ ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اس میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مریض کون سا نشہ لے رہا ہے، کس مقدار میں اس کی باڈی میں کیمیکلز ہے اور اس کو کن میڈیکیشن سے ڈیٹاکس کرنا ہوتا ہے۔ ڈیٹاکسیفیکیشن کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ 21 سے 45 ڈیز کا ہوتا ہے، جس میں بغیر کسی تکلیف کے یہ پہلا مرحلہ جو ہے نا وہ بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے جو سیکنڈ آپشن آتا ہے ماہر نفسیات کی طرف، اس میں پھر ماہر نفسیات کا کام شروع ہوتا ہے۔ اس میں جو ماہر نفسیات ہے اس میں ان کی گروپ تھیراپی، 1-on-1 سیشن، جس میں ان کی کونسلنگز وغیرہ وہ ساری چیزیں کروائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 5 وقت کی نماز، جو اسپرچول تھیراپسٹ ہے، عالمی دین ہے، وہ ان کا جو ہے نا پراپر 5 وقت کی نماز، درس قرآن اور قرآن پاک کی تلاوت کروائی جاتی ہے۔ خاص طور پہ ان کی جو نماز ہے وہ ٹھیک کروانی، ماں باپ کے حقوق، بہن بھائی کے حقوق، حقوق اللہ، حقوق العباد، اور یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد نشے کے حوالے سے بھی ان کو درس دیتے ہیں کہ نشہ حرام ہے، آپ نے ان سے جو ہے نا نشے کو کیسے شکست دینی ہے اور اپنی جو ہے نا علاج کے بعد کیسے اپنی نیو لائف گزارنی ہے۔ ان کی ول پاور کے لیے نفسیاتی ڈاکٹرز کا کردار کتنا اہم ہے؟ جی بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ شروع میں تو دوائیوں کا رول ہوتا ہے، اس کے بعد جو سب سے اہم رول ہوتا ہے وہ سائیکولوجسٹ کا ہی ہوتا ہے، جس میں وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور ان کی جو یوں سمجھے کہ ان کی برین واشنگ، اس میں ان کو ایسے سکل سکھاتے ہیں جو یہ باہر جا کے وہ ٹیکنیکس اپلائی کرتے ہیں اور اس سے یہ نشے سے دور رہ سکتے ہیں۔ کتنے ڈاکٹرز ہیں جو اس سینٹر میں کام کر رہے ہیں، اپنے سروسز دے رہے ہیں؟ تقریباً اس ٹائم تو ہمارے پاس 5-6 ڈاکٹرز ہیں، جس میں ہمارے ہیڈ ہے ڈاکٹر سید علی اظہر جو کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر شازیب صاحب ہے، ڈاکٹر عبداللہ صاحب ہے، ڈاکٹر سمیرہ ہے، سمیع اللہ صاحب ہے، اس کے علاوہ پیرامیڈیکل سٹاف ہے، عالمی دین ہے 2، اور تقریباً ہمارا 30-35 جو ہے نا وہ پورے پروفیشنل کی ایک مکمل ٹیم ورک ہے۔ نفسیاتی مریض یا پھر ایک نشے کا عادی مریض، ان کو ٹائم کتنا لگتا ہے ریکور کرتے ہوئے نارمل زندگی کی جانب؟ دیکھا جائے تو 2 طرح کے مریض ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے یوزر اور ایک ہوتا ہے ایڈکٹ۔ اب یوزر اور ایڈکٹ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یوزر جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھار وہ نشہ کرتا ہے، اس کا علاج تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آؤٹ ڈور بھی ممکن ہے۔ اس کے علاوہ جو ایڈکٹ ہے اس کے لیے جو علاج ہے وہ 45 سے 90 ڈیز
یہ مسٹ ہونا چاہیے، جس میں 45 ڈیز اس کی میڈیکیشن اور 45 ڈیز ان کی کونسلنگ جو ہے نا وہ کروائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو نفسیاتی مریض ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی بیماری پہ، اگر ڈپریشن ہے انیشلی سٹیج ہے تو وہ کونسلنگ کے ذریعے اور میڈیکیشن کے ذریعے ان کا علاج یہاں پہ آؤٹ ڈور گھر پہ ممکن ہے۔ لیکن اگر بیماری کرونک ہے، مطلب یہ کہ وہ مینیا میں ہے، تو وہ کا یہاں پہ وہ دوائیاں گھر پہ نہیں لیتا، تو وہ تقریباً یہاں پہ 4 to 6 منتھ بھی شیزوفرینیا کے پیشنٹ کو لگ سکتا ہے۔ خاص طور پہ مسکنسیپشن یہ ہے کہ جو نشے کے عادی لوگ ان کا علاج بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑی تکلیف والا اور بڑے رکت انگیز قسم کے صورتحال ہوتی ہے۔ کیا حقیقتاً ایسا ہی ہے یا علاج بڑا آسان ہے؟ اگر دیکھا جائے تو علاج مشکل ضرور ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ علاج میں بالکل بھی تکلیف نہیں ہے۔ مریض کو کوئی تکلیف نہیں؟ مریض کو بالکل کوئی تکلیف نہیں ہوتی، 90% تکلیف نہیں ہوتی۔ اس میں اتنی اچھی دوائیاں آ چکی ہے، اور اگر آپ کے پاس کوالیفائڈ سائیکیٹرسٹ ہے اور آپ کے پاس پوری ٹیم ہے اور آپ کے پاس اچھی دوائیوں جو ہے نا وہ اگر آپ اچھی دوائیاں منگواتے ہیں تو مریض کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ کفایت صاحب، ایک وقت میں کتنے مریض یہاں پر کیپیسٹی ہے آپ کی جن کا علاج ممکن ہے، اور دی نیو لائف ریہب سینٹر کتنے عرصے سے کام کر رہا ہے؟ دی نیو لائف الحمدللہ گزشتہ 5 برس سے کام کر رہا ہے، جس میں ہمارے الحمدللہ اسلام آباد میں 2 کنال کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے۔ اس کے علاوہ ہماری الحمدللہ نیول انکریج میں کوئی 10 کنال کا الحمدللہ ہم وہ VIP سیٹ اپ ہمارا بن رہا ہے، اور انشاءاللہ جلد اس کی اوپننگ ہوگی۔ اور ایٹ اے ٹائم اگر دیکھا جائے تو ہمارے دونوں ریہیبلیٹیشن سینٹر میں تقریباً 50 پیشنٹ ایٹ اے ٹائم موجود رہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا کہ یہاں پہ اسپرچول علاج بھی ہوتا ہے اور دوائیوں کے ذریعے بھی ہوتا ہے، روٹین کیا ہوتی ہے مریض کی؟ ایک صبح سے شام لے لیں یا پھر 24 گھنٹے کے دوران کیا اسکیجول ہوتا ہے اس کا؟ ان کی جو روٹین ہوتی ہے، شروع میں جو ڈیٹاکس کے مریض ہوتے ہیں ان میں تو صبح وہ 8 بجے اٹھتے ہیں، ان کو پراپر ناشتہ کروایا جاتا ہے، اس کے بعد ان کا بلڈ پریشرز وغیرہ چیک کیا جاتا ہے، ڈاکٹرز راؤنڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو میڈیکیشن دی جاتی ہے۔ ناشتے کے بعد جب میڈیکیشن لے لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا وہ سو جاتے ہیں۔ ڈیٹاکسیفیکیشن میں تھوڑا سا ان کو ریسٹ جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں کہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب ڈیٹاکس سے پیشنٹ نکل آتا ہے تو ان کی ایک بہت اچھی روٹین ہوتی ہے، جس میں صبح کی نماز، اس کے بعد ناشتہ، ناشتے کے بعد میڈیکیشن کے بعد گروپ کونسلنگ کے بعد ظہر کی نماز، پھر ظہر کی نماز کے بعد جو ہے نا وہ لنچ کے بعد جو ہے نا وہ عصر کی نماز کے بعد جو ہے نا جم، ٹیبل ٹینس، جم وغیرہ ایکٹیویٹیز وغیرہ کروائے جاتے ہیں، اور شام کو عشاء کی نماز کے بعد ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں، اور 10 بجے جو ہے نا ان کی جو لائٹیں ہوتی ہیں وہ آف ہو کے یہ سو جاتے ہیں۔ کیا ریشو رہی ہے دی نیو لائف ریہب سینٹر کی کہ کتنے % یہاں پر مریض ہیں جو صحت یاب ہوئے ہیں اور معاشرے میں آپ اہم کردار ادا کر رہے ہیں؟ گزشتہ 5 برس سے الحمدللہ ہزاروں مریض ایسے ہیں جو مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں اور اپنی ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نشے کی جو بیماری ہے یہ بہت ہی مشکل بیماری ہے، اور اس میں اگر آپ کہہ دیں کہ 100% جو ہے نا وہ ریکوری وہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ علاج کا جو ہے نا وہ 100% یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن ریکوری آفٹر ٹریٹمنٹ جو فالو اپس ہوتا ہے، جو ریکوری ہوتی ہے اس کو مینیج کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، فالو اپس بڑے ضروری ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ دوبارہ نشے پہ لگ جاتے ہیں، اس کی بہت سی ریزنز ہوتی ہیں، لائک جو ہے نا وہ اسی سوسائٹی کو نہیں جو ہے نا وہ چھوڑتے، اس کے علاوہ ماں باپ ان کو خیال نہیں کرتے یا فالو اپس پہ نہیں لے کر آتے، ان کو ٹیسٹ نہیں کرواتے، تو اس وجہ سے تقریباً ان کی جو ریشو ہے جو ہم نے دیکھی ہے وہ تقریباً 30% ایسے لوگ ہیں جو علاج کے بعد بھی دوبارہ نشہ شروع کر دیتے۔ لیکن ہم یہ بھی ان کو پھر فیملی کو گائیڈ لائنس دیتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ آپ کا بچہ دوبارہ ایسی کوئی لعنت میں پڑ گیا ہے تو فوراً اس کا دوبارہ سے فوراً علاج شروع کروائے، اور وہ شارٹ ٹائم ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جس میں 2 سے 3 ہفتے لگتے ہیں، اور وہ آلریڈی سارا کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے، تو اس میں پھر زیادہ ٹائم ان کا ویسٹ نہیں ہوتا۔ اچھا، خاص طور پر یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ ان کے بچے نشے کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر شک کی بنیاد پر نا اسے فالو اپ نہیں کرتے۔ اگر کسی والدین میں سے کسی کو شک ہوتا ہے ان کے بچہ کہ وہ نشے کا عادی ہے، خدا نخواستہ، اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھنے والوں کو ذرا بتائیں۔ میں تو یہ بتاؤں گا کہ اگر کسی بھی بچے پہ شک ہو جائے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، یا اس میں چڑچڑاپن ہے، یا ان کی نیند ڈسٹرب ہے، یا وہ اپنی فیملی میں نہیں بیٹھتا اور وہ اکیلا رہتا ہے، تو ان کا پراپر جو ہے نا وہ اتھینٹک لیبارٹری سے یا ہماری لیبارٹری سے
آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں جس میں ڈرگ اسکریننگ پروفائل اس کو کہا جاتا ہے, اور وہ یورین سیمپل اپنے سامنے لیا جاتا ہے تاکہ پیشنٹ پانی نہ ملا دے, اس میں کوئی کسی اور کا سیمپل لا کے نہ دے دے آپ کو, کیونکہ یہ بہت شاطر ہوتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے نا پراپر ٹیسٹ کا جب پتہ چل جائے کوئی چیز پازیٹیو آ جاتی ہے تو اس میں پھر ہمارے پروفیشنل سے, ہماری ٹیم سے آ کے مل سکتے ہیں یا ہمیں رپورٹ واٹس ایپ کر سکتے ہیں, ہم ان کو بیسٹ مشورہ دے سکتے ہیں علاج کی طرف کہ ان کو انڈور علاج کی ضرورت ہے یا گھر پہ علاج اس کا ممکن ہے. خاص طور پر یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ ایک بڑا برا سمجھا جاتا ہے, اور جو کہ چیز بری بھی ہے, لیکن اکثر لوگ اس لیے نہیں علاج کرواتے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو نشہ کرتا تھا. تو کیا ایسا کوئی پیشنٹ جو اپنا نام سیکھے راز میں رکھنا چاہتا ہو, یا ایسی فیملی ہے جن کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا, تو کیا آپ ان کی تمام آئیڈینٹی کو کانفیڈینشیل رکھتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی, یہ تو سب سے اہم سوال ہے, کیونکہ آج کل جو میں بتاؤں کہ خواتین اس چیز سے بھی گھبراتی ہے, اور اگر دیکھا جائے تو خواتین کا بھی ریشو ہے وہ تقریباً 30% ہے. تو اس میں ہم مکمل رازداری کے ساتھ, مکمل یہ جو بایو ڈیٹا ان کا ہوتا ہے, ان کی فیوچر میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. ہم ان کا جو بایو ڈیٹا ہے وہ علاج کے بعد ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. ہم کسی کو یہ نہیں بتاتے کہ یہاں پہ کوئی مریض آیا ہے یا اس کا علاج ہوا ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ دیر نہ کرے, یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے, تو اپنا علاج کروائے. ویسے تو نشہ کفایت سے جو بھی ہو وہ برا ہی ہوتا ہے, لیکن چونکہ آپ کے پاس سارے ریکارڈز ہوتے ہیں, فیکٹس اینڈ فگر سامنے ہوتے ہیں, تو ذرا یہ بتائیے کہ کون سا نشہ ایسا ہے جو آج کل زیادہ آ رہا ہے, کامن ہو رہا ہے پاکستان میں, اسلام آباد میں, اور کون سا نشہ زیادہ خطرناک ہے؟ نشہ تو ہر کوئی بہت خطرناک ہے, ہر کوئی نشہ نقصان دہ ہے, لیکن جو آج کل یہ جو آئس ڈرگز آئی ہے یہ ایکسپائر میڈیسن سے نکالی جا رہی ہے, اور ایک دفعہ یوز کرنے سے آپ اڈکٹ ہو جاتے ہیں. تو آئس زیادہ خطرناک ہے, اور اس میں جو ینگ جنریشن ہے جس میں 14 ایج سے لے کے 30 ایج تک زیادہ تر پیشنٹ اس میں آ رہے ہیں. خواتین بھی ہیں اس میں؟ جی بالکل, 30% خواتین بھی ہے, وہ بھی آج کل آئس یوز کرتی ہیں. کفایت صاحب, انفارچونیٹلی پہلے ایسا نہیں تھا کہ پاکستان میں بھی ریہیب سینٹر ہوتے, لیکن اب لکیلی دی نیو لائف اور اس جیسے بہت اچھے ادارے بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں. ابھی بھی کچھ لوگ باہر جاتے ہیں علاج کرنے کے لیے. دی نیو لائف میں جو میں نے فیکٹس اینڈ فگرز دیکھے کہ باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں جو یہاں پر علاج کروا رہے ہیں. کیا آپ کا کام دی نیو لائف کا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہے, اور کیا بیرون ملک سے بھی یہاں پر لوگ آتے ہیں اپنے علاج کے لیے؟ جی ڈیفینیٹلی, یہ جو نشے کے جو مریض ہے خاص طور پہ ہمارے UK سے, امریکہ سے اور کینیڈا سے, یہ 3 ممالک ایسے ہیں. UK سے خاص طور پہ جہاں جس طرح یہاں پہ آئس بہت زیادہ خطرناک ہے, وہاں پہ کوکین بہت زیادہ عام ہے, اور UK میں وہ علاج اس لیے نہیں کروا سکتے کیونکہ وہاں پہ آپ کو خود مرضی سے جا کے علاج کے لیے جانا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ اسلام آباد پاکستان کا رخ کرتے ہیں, اور یہاں پہ ان کو ہمارے پاس اگر الحمدللہ UK سے بہت سے پیشنٹ ریکور ہو کے گئے, اور اس میں جو ہے نا ریفرنس سے بہت سے پیشنٹس اب آتے ہیں کیونکہ وہ ٹھیک ہو گئے ہیں, اور وہ ہمیں پیشنٹ ریفر کرتے ہیں. ابھی بھی الحمدللہ UK سے بھی پیشنٹ ہے, اور امریکہ سے بھی ہے, کینیڈا سے بھی ہے. میں ابھی آپ کو ایک ایسے مریض سے بھی ملواؤں گا کہ وہ انشاءاللہ منڈے کو اس کی فلائٹ ہے, اور وہ ریکور ہو کے وہ واپس جا رہا ہے. آئیے چلتے ہیں ان مریض سے بات کرتے ہیں. اس وقت ایک مریض جو اب صحت یاب ہو چکے ہیں, نارمل زندگی گزار رہے ہیں, برطانوی نژاد پاکستانی ہیں. ان کی آئیڈینٹی ہم شو نہیں کریں گے, لیکن ان سے ان کی کہانی جانیں گے کہ کس طرح سے نشے کے عادی ہوئے اور اب یہ کیسا محسوس کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو نشے کی عادت لگی؟ یہ سوسائٹی کی مرضی تھی یا آپ کی مرضی تھی؟ It was because of the society where I was living in. I started taking heroin and crack, and I was looking for help, and my family gave me a little bit of support as well. You know, we've searched this new life rehab, and I've come here, and alhamdulillah, systems are clean now, and ready to go back again. It was your decision? My decision, yeah. So what you're feeling now? Feeling perfectly normal, back to normal life. I was trapped in drugs, but come here for 3 months, and very good. Thank you so much. No problem. Thank you.
Main Double Road, PWD Road, House number 107, Street number 19, Nazd Lateef Chemist, Pakistan Town, Phase 2, Islamabad. अभी कॉल करें राब्ता नंबर 051-237-4518, 0333-7749-772. मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर विजिट करें.